اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ناظرین کرام، آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرے اور کیا کیا باتیں بتائیں۔ باپ کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طریقے سے دنیا بنانے میں اسے فکر ہے، اسی طریقے سے بچوں کے عقائد کے بارے میں بھی ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اس کا اندازہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتا ہے جو قرآن عظیم میں درج ہے کہ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا تو وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یعنی وہ نبی تھے اور نبی کی بات بیٹے مانتے تھے کہ اور نبی یہ حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اب میرے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے منہ موڑ لو گے۔ تو بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ابا ہم آپ کے معبود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جو سب کے معبود ہیں، ایک معبود ہم انہی کی عبادت کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم انہی کے فرما بردار ہیں۔ تو دیکھیے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے عقائد کے بارے میں زیادہ توجہ دے۔ آج ماں باپ وہ اپنی ذمہ داری ختم کرتے جا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ بیٹا اچھا کمائے، اچھا کھائے، اس کے پاس گھر ہو، لیکن انہیں اس سے اب مطلب کم ہے کہ بیٹے کی زندگی کس طریقے سے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیٹا آگے چل کر کے ماں باپ کے لیے درد سر بن جائے، کیونکہ جب اسلامی تعلیم بیٹے کے اندر آئے گی تو وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ یاد رکھیے جو سلیبس، جو چیپٹر اسلام بتاتا ہے اخلاقی پہلو سے اور ہمدردی پہلو سے، یہ سلیبس کہیں اور نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو تعلیم دیں گے، اسلامی احکام سکھائیں گے، تو ماں باپ کی قدر بچوں کی نگاہ میں بڑھ جائے گی، وہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں گے۔ آج یہ ماں باپ کو شکایت ہے کہ بیٹے ہماری قدر نہیں کرتے، اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ دراصل ہم اچھے اسکول میں پڑھا دیتے ہیں اور اچھا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ ہمارا نہیں رہتا۔ ذہنی طور پر جس اسکول میں پڑھتا ہے اور جس مشن کے تحت وہ پڑھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی بہو کو لے کر کے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور ماں باپ پھر وہی پریشان بھری زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے اندر دینداری ہوگی، بیٹے کو شروع ہی سے انسانیت کا درس دیا ہوگا، تو کبھی بیٹا ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ آپ کا فرما بردار ہوگا اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو نیک صالح اولاد ہوگی، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے لیے وہی دعائے مغفرت کرے گی، وہی صدقہ جاریہ کرے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ جیسے کچھ دنیا میں کر کے وہ چلا گیا، کوئی رفاہی کام کرا دیا، مسجد مدرسے میں کچھ لگا دیا یا کسی بیوہ کی مدد کر دی، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرا ہے علم ینتفع بھی، علم نافع، کہ علم نافع وہ کسی کو سکھا کر چلا گیا جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات وہ بتا کر کے گیا، کتابیں لکھ کر کے گیا، تقریر اس نے کی، لوگوں کو سمجھایا، تو اس کا فائدہ اسے ملتا رہے گا۔ کتاب پڑھا دی، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، قرآن پاک پڑھا دی، درس نظامی کی کتاب پڑھا دی، اس کو ثواب پورا ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح، اور نیک صالح اولاد اگر ہوگی تو جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے
وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی کریں گے۔ تو یہ ہماری یعنی ہم سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کے عقائد کو درست رکھیں اور ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين